اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہیں۔ سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ناصر محمد اقبال خان صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، رائٹر ہیں۔ ہر روز ان کا ایک کالم چھپتا ہے، اب انگلش میں بھی ان کے کالم آ رہے ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان کے حالات، کالم کے بارے میں، اور آج کل جو کاغذات جمع ہو رہے ہیں جو لیڈران کر رہے ہیں۔ خان صاحب، ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ میں بھی لاہور کی فضاؤں سے آپ کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، آپ کے لیے، آپ کے سننے والوں کے لیے۔ خان صاحب، میں نے جو چھوٹی تمید باندھی ہے، یہ تہوار ہے، کرسمس کا تہوار ہے۔ یہاں ڈنمارک میں، یورپ میں بڑی رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ جو چیزیں 50 روپے کی تھیں وہ 5 روپے کی مل رہی ہیں۔ جو مکھن 18 کرون کا ملتا تھا وہ جو اب 3 کرون کا مل رہا ہے۔ جو دودھ 16 کرون کا ملتا تھا لیٹر، وہ 2 کرون 2.5 کرون میں لیٹر مل رہا ہے۔ تو اس تہوار پر جو کرسمس کے دن ہوتے ہیں، ہر چیز سستی ہو جاتی ہے، سب کو خوشیوں میں شامل کرتے ہیں۔ مسلمان ممالک میں معذرت کے ساتھ جب تہوار ہمارے آتے ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ خان صاحب جی، اپنا صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ یہ انسان جو ہیں وہی اپنا ظرف دکھاتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بطور مسلمان ہمیں جن معاملات کا حکم دیا گیا ہے ہم ان سے انحراف کرتے ہیں، اور جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں وہ اصل میں اسلام کے مفہوم کے مطابق لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو بھی اور بالخصوص پاکستانیوں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ مذہبی تہوار ہوں یا قومی تہوار ہوں، وہ جائز منافع کمائیں جو ان کا حق ہے، لیکن جو ناجائز انہوں نے ذرائع اختیار کر لیے ہیں وہ بالکل ناقابل قبول ہیں۔ خان صاحب، آپ کے کالم کی طرف میں آتا ہوں۔ آپ کا کالم روز چھپتا ہے اور مختلف اخبارات میں چھپتا ہے، اور آپ نے سی پیک پر بھی لکھتا ہے، ملکی حالات پر بھی لکھتے ہیں، تو ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ رائے صاحب، افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی صاحب اقتدار، صاحب اختیار ہے، جس کے پاس طاقت آتی ہے، اختیار آتا ہے یا حکومت آتی ہے، وہ اپنے پیش رو کے تمام معاملات کو وہیں ان کا سلسلہ منقطع کر کے ایک نئی اپنی سوچ، اپنا ایجنڈا، اپنا پروگرام، اپنا ویژن لے کے آتا ہے۔ تو یہ جو ایکسپیریمنٹ پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں، پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے، اور بظاہر ہم 5 سال کے لیے آتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے 2-2.5 سال بھی پورے کرنے ہیں یا نہیں۔ یہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہے، ماسوائے جو مشرف کی چھتری کے نیچے حکومت تھی، ہمیں اب پتہ نہیں وہ جمہوری حکومت تھی یا نیم جمہوری حکومت تھی جو ایک فوجی آمر کی چھتری کے نیچے تھی، اس نے 5 سال پورے کیے، لیکن اس کے علاوہ آج تک کوئی سو کالڈ الیکٹڈ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکی۔ اور نہ جمہوریت کا تسلسل ہے، نہ پالیسیوں کا تسلسل ہے، اور ہم عجیب سا ایک ہمارے ملک میں جو ایک بگاڑ ہے نظام کا، جس کو آپ کھچڑی کہہ سکتے ہیں، آپ آدھا تیتر آدھا پٹیر کہہ سکتے ہیں، تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اب جو آپ نے انٹرو میں آپ نے فرمایا کاغذات کے حوالے سے، تو ہم نے ضیائی آمریت بھی دیکھی ہے، ہم نے پرویزی آمریت بھی دیکھی ہے۔ ان ادوار میں اس طرح کی گھٹن نہیں تھی، اس طرح کا ڈر اور خوف نہیں تھا، اور اس طرح کی وکٹمائزیشن نہیں تھی، اس طرح کی انتقامی کاروائیاں نہیں تھیں جس طرح اب ہو رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ فی زمانہ اس عہد میں، اس 2023 میں آپ اپنی پسند ناپسند کے تحت کسی ایک جیتے جاگتے انسان کو شجر ممنوعہ قرار دے کر اور لوگوں سے یہ توقع کریں کہ آپ اس کا نام نہیں لیں گے، آپ اس کا ذکر نہیں کریں گے، اور حالات تو یہ ہیں۔ میں بالکل عمران خان کا حامی نہیں ہوں، میں اس کا ناقد ہوں، آپ جانتے ہیں، آپ کے پروگراموں میں، میرے کالموں میں نے ہمیشہ اس پر تعمیری تنقید کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جتنا زور لگایا ہے اس کو ختم کرنے میں، اس کو کچلنے میں، اگر یہی ہم اپنی توانائیاں کسی اچھے تعمیری کام میں صرف کرتے تو شاید آج پاکستان ان حالات سے دوچار نہ ہوتا۔ اور آج بھی تمام تر
یہ جو ان کے معاملات ہیں، ان کے انتقامی ہتھ کنڈے ہیں نگران حکمرانوں کے، اس کے باوجود آج بھی جو عمران خان ہے وہ آپ کی قومی سیاست کا، آپ کی ریاست کا محور ہے. آپ کی سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے. جس طرح آپ نے بھٹو کو جس طرح ماورائے قانون، جس طرح آپ نے میدان سیاست جس طرح اس کو ہٹایا تختہ دار پر لٹکا کر، اور یہ نعرہ نہیں ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے، بھٹو واقعہ زندہ ہے کیونکہ اس کی سیاست زندہ ہے. وہ سیاست میں آج بھی ایک حیثیت رکھتا ہے. ہمارے ہاں ایک سمندری کے پاس بابا جی صوفی برکت صاحب اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی بے پناہ رحمتیں برسائے. ان کا ایک خوبصورت قول ہے کہ جس کی قبر زندہ ہے وہ صاحب قبر زندہ ہے. تو سیاست میں سیاسی انداز سے جس کو آپ میدان سیاست سے باہر نکالتے ہیں، اس کی تو سیاست شاید ختم ہو جائے، لیکن اگر آپ زور سے، زر سے، زبردستی کسی کو دیوار میں چننے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے آپ کوئی جال بچھائیں گے یا پھندا تیار کریں گے تو اس کی سیاست ختم نہیں ہوتی. آپ کردار کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا فکر ہے، اس کا نظریہ ہے، اس کا جو ایک ووٹ بینک ہے، اس کی معاشرے کے اندر جو ایک فالوورشپ ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. تو میں افسوس سے کہوں گا کہ ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. ہم نے ماضی کی واقعات سے، حالات سے، ان کے نتائج سے کچھ نہیں سیکھا، بلکہ ہم اور زیادہ انتہا پسندی کے ساتھ، اور زیادہ ڈھٹائی کے ساتھ، ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنی ماضی کی غلطیاں دہرا رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ مختلف تو نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو حق دیں، آپ ان کو اچھا برا بتائیں. آپ کے پاس میڈیا کا کنٹرول ہے، آپ کے پاس یہاں پہ بڑے بڑے دانشور ہیں جو بکاؤ ہیں، جو لفافہ لے کر اپنے تجزیے تبدیل کر لیتے ہیں، اپنا قبلے تبدیل کر لیتے ہیں. تو آپ پروپیگنڈا بھی کریں، لوگوں کا میڈیا ٹرائل بھی کریں، لیکن کم از کم لوگوں کو، جو عوام ہیں، ان پہ چھوڑ دیں کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں، کس کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، کس کو اچھا اور کس کو برا سمجھتے ہیں. آپ اپنی جو اینک ہے وہ آپ اپنے لیے استعمال کریں. دوسروں کی بینائی پر، ان کی بصیرت اور بصارت پر آپ اپنی اینک فٹ نہیں کر سکتے. خان صاحب آپ نے بجا فرمایا. خان صاحب ہمارے جتنے بھی پاکستان کے 100 کارڈ لیڈر ہیں، اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، کوئی 35 سال سے ہے، کوئی 40 سال سے ہے، کوئی 20-30 سال سے ہے. حکومتیں سب کو ملی، ساری جماعتوں کو حکومتیں ملی، جن کو حکومت نہیں ملی لیکن وہ سارے لوگ اقتدار میں رہے. اب 3-3 4-4 جگہ سے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرا رہے ہیں. یہ سارا پروسیس چلے گا. اللہ کرے سب سے تو الیکشن ہو. جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ ووٹ دینے والوں کو آزادی سے حق ملنا چاہیے کہ اپنی آزادی سے ووٹ دے. خان صاحب یہ جو 4 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے راجہ پرویز اشرف صاحب کا وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے موجودہ اسپیکر جو ہیں، انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. وہ پوری فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پیچھے 3 آج کل دیکھا مافیا جس طرح ہوتے ہیں، کالے سوٹ پہنے ہوئے سرخ ٹائیوں والے، پیچھے بھی 3 بندے کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا ایز اے اسپیکر وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ رائشہ، مجھے آپ کی طرح یہ جو ہم نے آئین میں ایک شک رکھی ہے یا آئین میں گنجائش رکھی ہے، اس پہ مجھے بھی ذاتی طور پر میرے تحفظات ہیں کہ جب میں ایز اے ووٹر میں صرف ایک حلقے سے ووٹ دے سکتا ہوں. میں کسی اور ساتھ والے حلقے سے، بھلے مجھے بڑا امیدوار پسند ہو، تو میں اس کے حق میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا. تو اس طرح جو ووٹ لینے کا ایک جمہوری حق ہے وہ ایک حلقے سے ہونا چاہیے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ اس ملک کے، قوم کے جو وسائل ہیں وہ درختوں پر نہیں لگتے کہ آپ ایک شخص کو، چاہے بھلے عمران خان نے ماضی میں ایک سے زائد حلقے میں الیکشن لڑے، پھر حلقے خالی کیے، پھر الیکشن ہوئے. تو یہ ایک بھونڈا مذاق بند ہونا چاہیے اس ملک اور قوم، اس کے وسائل کے ساتھ، عوام کے ساتھ. آپ ایک حلقے سے کھڑے ہوں، آپ جیتے ہیں تو بھلے خوشی سے آپ پارلیمنٹ میں جائیں، نہیں جیتے تو آپ اپنے گھر بیٹھیں. لیکن یہ جو ایک رجحان ہے اور اس کا ایک مس یوز ہے آئین کی شک کا، کہ آپ بیک وقت، نواز شریف بھی ماضی میں یہ کئی حلقوں سے کھڑا ہوتا رہا ہے، اب بھی شاید ہوگا،
اور عمران خان نے بھی یہی کیا، بھٹو بھی یہی کرتا رہا، بینظیر بھٹو بھی یہی کرتی رہی. تو یہ چونکہ آئین انہوں نے بنایا ہوا ہے اشرافیہ نے، اور اپنے لیے انہوں نے بڑی بڑی گنجائشیں چھوڑی ہوئی ہیں اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام جو ایک ڈکٹیٹر مشرف بھی نہ کر سکا، اور اس کے بعد جو نام نہاد سیاسی آمر ہیں وہ بھی نہ کر سکے، چونکہ ان کو اس طرح کی چیزیں سوٹ کرتی ہیں. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. آپ ایک حلقے سے آئیں ایز اے امیدوار، اگر آپ میں دم خم ہے، عوام میں آپ کی پذیرائی ہے تو آپ آ جائیں گے. اور دوسری بات، موروثی سیاست ایک بڑا ہماری ریاست کا ناسور ہے. اب یہاں پہ آ کے آپ دیکھ لیں کہ آپ نے بات کی راجہ پرویز اشرف کی، تو آپ روزانہ دیکھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر جو تصویر شائع ہوتی ہے نواز شریف کی یا میڈیا پر نشر ہوتی ہے کہ خود موصوف براجمان ہے، ساتھ سمدی ہے، بیٹی ہے، اور بھائی ہے، بھتیجا ہے، وہ بھی فیملی شو ہوتا ہے. اور دوسری طرف عمران خان کو بہرحال آپ اس بات کا کریڈٹ دیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ جب اس پر یہ برا وقت آیا، اس نے جب اپنا جانشین جو ایک فارمیلٹی کی حد تک کی صحیح، لیکن بہرحال اس کے باوجود اس نے اپنی بہن کو یا اپنی بیوی کی بجائے ایک ایسا شخص نامزد کیا جو ابھی اتنا زیادہ پارٹی کے اندر سینئر نہیں ہے، اتنا زیادہ اس کو آئے ہوئے شامل ہوئے عرصہ نہیں ہوا. تو بہرحال عمران خان نے بھی بہت سارے بلنڈر کیے ہیں، اور ابھی شاید اس کو اللہ کرے سمجھ آ جائے، یہ جیل اس کے لیے درسگاہ ثابت ہو. آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ عمران خان نہ زمانہ شناس ہے نہ زنانہ شناس ہے. تو عمران خان کی بیوی کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ بہرکیف میں عدت اور مدت میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ شادی بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے. ایک ایسی عورت جو ایک خاندان میں موجود ہے، اس کے بچے موجود ہیں، اس کا شوہر موجود ہے، بچوں کے بچے موجود ہیں. ہم کو مغرب نہیں ہے، ہمارا کوئی جو معاشرہ ہے مغرب کی طرز پر نہیں ہے. یہاں ایک فیملی سسٹم ہے، اسلام ہے ہمارے پاس، اور اسلام اس بات کی ممانت کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں نقب نہیں لگا سکتے. اگر یہ ہم مغرب کی طرف پہ آ جائیں کہ جی آپ کہیں جی مجھے فلاں پسند ہے، تم ڈائیورس لے لو، میں تم سے شادی کروں گا، تو اسلام اس چیز کو رد کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، تاکہ ہمارا جو ایک معاشرتی نظام ہے اس میں بگاڑ پیدا نہ ہو. تو بہرحال دوسری بات، ہمارے ہاں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری بہت ساری قوم کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، اور اس پہ کوئی ریاست خاموش ہے. اور ایک مہنگائی کا ہم رونا روتے ہیں، اس ملک میں بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، کسی کو اس کا احساس نہیں ہے. ٹک ٹاک پر یا اس طرح کی فضول ایپس پر آپ کی قوم کی بیٹیاں بےہودہ ڈانس، بےہودہ جملے بازی اور بےہودہ انداز میں صرف اور صرف شہرت کے لیے اور دولت کے لیے. تو ہم نے ایک جناح ہاؤس کو تو ٹیک اپ کر لیا اس معاملے کو، اور آج کل آپ دیکھیں گے جناح کی 147واں یوم پیدائش ہے. ہم نے جناح کے پروگرام کو، ان کے افکار کو، ان کے فرمودات کو یا ان کے فلسفے کو ہم نے کہاں اڈاپٹ کیا ہے. ہم کہاں ان کے فلسفہ سیاست اور فلسفہ ریاست کی توہین کرتے ہیں. اور ایک قومی ہیرو کی بیٹی کسی غیر مسلم سے شادی کر لے تو بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جی اس کا ذاتی فعل ہے. بھائی جب اللہ تعالیٰ کا جس معاملے میں حکم واضح ہے اور وہ کوئی حکم عدولی کرتا ہے، یہاں پہ آپ عدالت کا حکم نہیں مانتے تو آپ پر توہین عدالت لگتی ہے. تو اللہ رب العزت کا جو ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک و مختار ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، اور انہوں نے جب حکم فرما دیا کہ کوئی مسلمان جو عورت ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، آپ کا آئین اور قانون بھی یہ کہتا ہے، تو پھر یہاں پہ میں لوگوں کو جب یہ سنتا ہوں کہتے ہوئے کہ جی اس کا ذاتی فعل ہے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے. تو بہرحال ہمیں ہر ایشو پر ایز اے ریاست رسپونڈ کرنا پڑے گا. یہاں پہ ایک بچہ ڈیفنس کے اندر اس سے حادثہ ہوتا ہے اور 6 لوگ لقمہ اجل بنتے ہیں. اس حادثے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، لیکن بہرحال حادثہ ہے. جن کے پاس لائسنس ہوتے ہیں ان سے بھی حادثات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس حادثے کو لے کر اتنا اس شہر کے اندر، پنجاب کے اندر کوہرام مچا دیا. آپ نے لائسنس فیس کئی گنا بڑھا دی، اور آپ نے ہمارے مستقبل کے معماروں کو
زندانوں میں پھینک دیا، انہیں ہتھکڑیاں لگائیں، حوالاتوں میں بند کیا، انہیں عدالتوں میں ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا۔ دوسری طرف ہمارے ہاں اسی ملک میں قانون ہے کہ 18 سال کا جو بچہ ہے وہ تمباکو نوشی نہیں کر سکتا، اس کو سگریٹ سیل نہیں کیے جا سکتے، کوئی دکاندار ان کو سگریٹ سیل نہیں کرے گا۔ پھر پبلک عوامی مقامات پر یا پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر سگریٹ نوشی بین ہے، لیکن اس حوالے سے پنجاب پولیس کا یا ہماری پولیس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہمارا آئی جی ٹک ٹاکر بنا ہوا ہے، ہمارا آئی جی سوشل میڈیا پر بڑے عجیب و غریب معاملات کرتا ہے۔ آپ اس قوم کو، اس یوتھ کو آپ نے بے حیائی کے سیلاب کے سپرد کر دیا۔ یہ بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں۔ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ ہر ایشو کو، اس سے پہلے کہ بند ٹوٹ جائے، کوئی ڈیزاسٹر آئے، کوئی بہت بڑا بحران آئے، آپ ہر ایشو کو ٹیک اپ کریں۔ آپ 9 مئی کے معاملات کو بھی، اس پر بھی آپ سٹینڈ لیں، لیکن جو ہماری قوم، ہماری یوتھ اس بے حیائی کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے، اس کو بھی روکیں۔ خان صاحب آپ کی بات بجائے آپ اکثر اس پر لکھتے رہتے ہیں۔ خان صاحب میں نے ذکر کیا تھا اسمبلی کے اسپیکر صاحب جو ہیں ایز اے اسپیکر کی سیٹ پر بیٹھ کر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنے بیٹے کی کمپین بھی چلا رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے پروٹوکول کو بھی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ سارے کلمیہ ہے۔ اب اس وقت وہ چونکہ آئینی طور پر اسپیکر ہیں، تمام ان کو مراعات حاصل ہیں، وہ تمام جو ایک سرکاری وسائل، اپنا سرکاری دفتر، اپنا چیمبر اور گاڑیاں اور ملازمین کا دیر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ بھی ہونا چاہیے آئین میں کہ جو اسپیکر ہے، جس طرح ڈیورنگ پارلیمنٹ یہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی اسپیکر جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو کم از کم یہ تو ایک ہونا چاہیے اس پہ قدغن کہ وہ اگر الیکشن میں جائے گا تو اس منصب سے استعفیٰ دینا ہوگا اس کو، اور ٹھیک ہے جب پارلیمنٹ وجود میں آئے تو وہ جا کے ایز اے ایک علامتی طور پر دوبارہ اسپیکر کی سیٹ پہ بیٹھ کے تو جو پروسیس ہے الیکشن کا، ایوان کے اندر حلف برداری کا، ارکان کے حلف ہوں اور ایک قائد ایوان منتخب ہو، اس کو وہ چیئر کرے۔ لیکن یہ بڑا مذاق ہے کہ وہ اسپیکر رہتے ہوئے تمام مراعات بھی، اب یہ ایک سے بڑا کیا سوالیہ نشان ہے کہ جو الیکشن آئینی مدت کے اندر ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہے، اور وہ مسلسل جو اسپیکر کی مراعات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ خان صاحب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی مظلوم جماعت بنتی ہے، ان کے وکلاء اس بات کو بالکل اٹھاتے نہیں، قائد جمہوریت بنتے ہیں نواز شریف، وہ آواز نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح بلاول بھٹو جمہوریت کے جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ بینیفیشری ہیں، وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے، اپنے خود کہیں کہ جی آپ چھوڑ دیں، ریزائن دیں، اور اس کے بعد جس طرح آپ نے ذکر کیا دوبارہ آ جائیں جب الیکشن ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں پارٹیاں خود نہیں کرتی، ان کے فالوور جو ہیں وہ خود نہیں کرتے، اور یہ عوام کو ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ لڑا رہا ہے عوام پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں اگر فتنہ ہے تو یہ ووٹر سپورٹر اور اوورسیز ہے۔ یہ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ وہ ایک منتخب صدر مملکت سے تو استعفیٰ مانگتے ہیں، اور ان پہ تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ ریزائن دیں، لیکن جو اسپیکر صاحب ہیں موصوف، جو جن کا ایک سیاسی رول ہے اور وہ پوری طرح سیاست میں سرگرم ہیں، ان کو مستعفی ہونا چاہیے۔ اور تمام جو اس ملک اور قوم کے وسائل ہیں، جو مشینری ہے، گاڑیاں ہیں، ملازمین ہیں اور جو دفاتر ہیں، ان سے وہ دستبردار ہوں، اور اس کے بعد آپ الیکشن میں آئیں۔ اگر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ بالکل دوبارہ جائیں، آپ لوگوں سے دوبارہ ایک سرمنی جو بھی آپ نے ایز اے اسپیکر کرنی ہو کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خان صاحب ایک دو سوال آخر میں کروں گا، آپ کا ٹائم قیمتی ہے۔ خان صاحب یہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں بڑے بڑے لیڈر، کوئی لاہور سے، کوئی کہاں سے، نواز شریف صاحب اور اسی طرح مریم نواز صاحب اور شہباز شریف، حمزہ، یہ سارے، اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگ، جہانگیر ترین، علیم، یہ سارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ خود الیکشن میں جا رہے ہیں، تو ان کی پوزیشن کیا ہے؟ یہ سیٹیں اپنی جیتیں گے یا سلیکٹ ہو کے آئیں گے؟ بات یہ ہے کہ ماضی میں بھی آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ہماری تاریخ کو، ہر الیکشن پر انگلیاں اٹھی ہیں، ہر الیکشن کے حوالے سے جن کو شکست ہوئی انہوں نے الزامات لگائے، انہوں نے پری پول رنگنگ اور مطلب دھاندلی کا، جھولو کا شور مچایا۔ یہ الیکشن اپنی نوعیت کے واحد ایسے الیکشن ہیں جو ابھی ہوئے نہیں ہیں،
لیکن اس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، بہت سارے خدشات ہیں، تحفظات ہیں، بہت سارے الزامات ہیں. تو یہ ارباب اقتدار کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو الزامات ہیں، آواز خلق جو ہے وہ اس کو نکارہ، اللہ تعالیٰ کا نکارہ کہا جاتا ہے. یہ ان ایشوز کو ایڈریس کرنا، ان سوالات کو ان کے جوابات تلاش کرنا، یا جو تحفظات ہیں ان کا جو تدارک ہے، سد باب ہے، وہ ارباب اقتدار کو کرنا چاہیے. ہم نے پاکستان ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے، اور آج پاکستان بکھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم پھر ایسے حالات کی طرف مسلسل آنکھیں موند کر بڑھتے چلے جائیں، بند گلی میں جا پہنچیں. تو اس سے پہلے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. جو بھی اس وقت طاقت میں ہیں وہ طاقتیں ساری عارضی ہیں، اصل طاقت کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آج ضیاء الحق بھی نہیں ہے، آج پرویز مشرف بھی نہیں ہے، آج ایوب خان بھی نہیں ہے، یحییٰ خان بھی نہیں ہے، نہ کوئی فوجی، نہ کوئی سول آمر. آج قبروں میں ہیں سارے. تو ہم سب نے قبروں میں جانا ہے، ہم نے سب نے ہر اپنے قول و فعل کا حساب دینا ہے. کوئی دھونس سے، کوئی زر اور زور سے تاریخ کا دھارا یا تاریخ کا جو کٹارا ہے وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈھال سکتا. تو جو صاحب یا جو حضرات اس وقت سارے سسٹم کو رن کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک مقدس ہے، ملک مقدم ہے، شخصیات مقدم نہیں ہوتی. شخصیات آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اپنا اپنا جو کردار ہے وہ تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر ایک تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. ملک جو ہے ان کے لیے، اس کے لیے سوچنا چاہیے. آپ لوگوں کو حق دیں کہ وہ ایک پرامن ماحول میں، ایک شفاف ماحول میں ووٹ کاسٹ کریں. اس سے پہلے سب کو یہ حق ملنا چاہیے. یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا ہم نے پہلی دفعہ سنا تھا، وہ جن کا یہ تقاضا تھا ان کو تو پوری طرح میدان ان کے سپرد کر دیا گیا ہے. لیکن بہت ساری، خاص طور پہ جو ایک جماعت ہے جس کا بانی اس وقت زندان میں ہے، ان کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں، اور سوشل میڈیا چونکہ اب ہر چیز کو ایکسپوز کر دیتا ہے، جو ایسے واقعات ہو رہے ہیں کاغذات چھیننے کے، وہ سارے اب پوری طرح واقعات جو ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں. پھر لوگوں کی فیکٹریاں سیل کرنا جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ان کے گھروں پر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، رات گئے چھاپے مارنا اور لوگوں کو ہراساں کرنا، لوگوں کو توڑنا. اور یہ اس طرح کی سیاست، کبھی بھی اس کو، ایسی سیاست کو دوام نہیں ملتا. ماضی میں بھی یہ اس طرح کی سیاست ہوئی ہے جو پرویز مشرف کے ساتھ دفن ہو گئی. اس سے پہلے بھی سیاست ہوئی کہ کسی کو کچل دو، کسی کو کھڑا کر دو. ضیاء نے کیا، ضیاء نے ایسی ایسی جماعتیں پیدا کی جن کا پہلے وجود نہیں تھا. کیا ہوا؟ ضیاء آج ختم ہو گیا، ضیاء کا ڈاکٹرائن بھی ختم ہو گیا. تو یہ جتنے بھی شخصیات کے ڈاکٹرائن ہیں ان کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. جو ریاست ہے اس کو بقا ہے، اس کو دوام ہے، اس کے استحکام کے لیے جو سارے معاملات، ساری توانائی اس کے لیے ہونی چاہیے، ریاست کے لیے. خان صاحب آپ نے بڑا بجا فرمایا، ریاست کے لیے ساری توانائیاں خرچ کرنی چاہیے. لیکن یہ جو وزرائے اعظم بنتے ہیں، جو لیڈر بعد میں گلے کرتے ہیں، یہ جب مرنا تو سب نے ایک دن ماری جانا، باقی مار گئے تو یہ کہاں زندہ رہیں گے یا ہم کہاں زندہ رہیں گے؟ یہ پھر غلامی کا پٹا کیوں ڈالتے ہیں؟ پھر غلامی کیوں لیتے ہیں؟ بات ہے رائے صاحب، یہی تو المیہ ہے کہ یہ جو منصب ہے عارضی ہیں. تاریخ آپ کو معاف نہیں کرتی. تاریخ آپ کے کردار کے بارے میں جو لکھ دیتی ہے وہی ہوتا ہے جو حقائق پر ہوتا ہے، جو آپ نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہوتا ہے. تو آپ ایک اس عارضی منصب کے لیے جو بڑا بے وفا ہے، مطلب حکومت سے یا ان جو عہدوں سے بڑھ کے کوئی بے وفا نہیں ہے، تو آپ ان چیزوں کے لیے اپنے اسلاف کا، اپنے بڑوں کا، اپنے خاندان کا، یا اپنا جو آپ تعارف چھوڑ دیتے ہیں، وہ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ نے کیا یہ غلامی کا پٹا پہنا ہے، غلامی کا توق پہنا ہے گلے میں، یا ایک آزاد مرد حر کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہے تاریخ میں.